आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तरन्नो। नाजरीन, बात करें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, तो हर शोबा जो है अपना काम बखूबी अंजाम दे जाता है। इन्हीं डिपार्टमेंट्स में एक शोबा है फायर एंड एमरजेंसी का शोबा। ये एक ऐसा शोबा है जो 2400 घंटे लोगों की सर्विस और खदमात के लिए अवेलेबल हो, चाहे धूप हो या बारिश हो या कि वादी कश्मीर के हार्श विंटर्स। ये ऐसे लोग हैं जो रात के चौथे पहर में भी लोगों के घर, उनके आशियाने बचाने के लिए जाते हैं। इसी हवाले से आज हम न्यूज़ नाउ में बात करने जा रहे हैं और यहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सर्विसेज है किस तरह लोग हासिल करते हैं और डिपार्टमेंट का क्या कुछ रोल है लोगों के घर, उनके आशियाने, उनके घर और आशियाने बचाने में। इस हवाले से इन्हीं से जानने की मज़ीद कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह ये लोग अपना काम अंजाम देते हैं। नाज़रीन, मैं आपसे एक डेटा शेयर करती चलूँ। एक डेटा के मुताबिक अगर कश्मीर की बात करूँ तो एक महीने के तकरीबन 400 के 500 आग के वारदात के केसेस सामने आते हैं और अगर एक महीने की बात करें तो 14 से 15 के केसेस जो है वो भी सामने आते हैं। और इस सब के बीच में ये जो फायर फाइटर्स है, वाकई में ये किसी ग्लोबल फाइटर से कम नहीं, किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। आज हम इसी हवाले से न्यूज़ नाउ में बात करेंगे, आप देखिएगा ये रिपोर्ट। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के जॉइंट डायरेक्टर बशीर अहमद शाह साहब। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम सरमा के दौरान जो जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर की बात करूँ मैं, कश्मीर में जो है आम तौर से हमें जो आतिशबाजी के वाक़ात है वो ज़्यादा सामने आते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो अपनी टीम को लेके हर बार लोगों की सर्विस में आगे आगे रहते हैं, उनके पेश कदम रहते हैं और किस तरह ये अपना जो ये ड्यूटी है ड्यूरिंग हार्श विंटर्स इन कश्मीर वो अंजाम देते हैं। सर, खैर मकदम करते हैं आपका न्यूज़ नाउ में। तो आप ही से मैं जानने की कोशिश करूँगी कि ड्यूरिंग विंटर्स सबसे पहले तो ये आग के वारदात जो है इतने आम क्यों हैं, स्पेशली फ्रॉम 3-4 ईयर्स? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि फॉर 3-4 ईयर्स, इट इज़ ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस कि कश्मीर में एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स और अदर सिटीज़ ऑफ द कंट्री यहाँ ज़्यादा आग लगते हैं। उसकी वजह यही है, खासकर इस विंटर के सीज़न में। उसमें यही है कि वैसे भी हमारे मकानात जो है, हमारे डिवेलिंग्स जो हम रहते हैं जहाँ, या वर्क प्लेसेस इवन, या होटल्स वगैरह जो भी हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में या कश्मीर के बाकी इलाकों में, तो वहाँ कंबस्टेबल मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल है, ये तो सब जानते हैं। और साथ साथ जो ही विंटर आता है तो उसमें हम अपने आप को, अपने घरों को गर्म करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अक्सर वक्तन फ़वक्तन वही आग लगने के वजूहात बन जाते हैं। तो यही असल बात यही है कि विंटर में क्यों लगते हैं ज़्यादा आग। तो हम यहाँ कश्मीर में बिजली का भी इस्तेमाल करते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, वो हीटर की सूरत में हो या ब्लोवर की सूरत में, या इवन हम बॉयलर वगैरह भी लगाते हैं। वो अपने अंदर वहाँ टैंक्स वगैरह रखते हैं या वो बैरल्स रखते हैं, उसमें भी वो रखते हैं और रात भर यूँ ही छोड़ जाते हैं। तो रात के दौरान आप जानते हैं कि करंट जो है या वोल्टेज जो है बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से चूँकि पुरानी तारें वगैरह लगी हुई होती हैं तो वो उतना लोड बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो शॉर्ट सर्किटिंग अक्सर होती रहती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो रात के वक्त खासकर आग लगती है, वो सोए हुए होते हैं। तो क्योंकि दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा कश्मीर है, खासकर श्रीनगर या डाउन टाउन श्रीनगर का, रात के दौरान हमें बहुत सारे मुश्किलात भी होते हैं। एक तो अगर लेट डिटेक्शन होती है तो उनको पता नहीं चलता है, तो कुदरती बात है जब हमको लेट मैसेज मिलती है तो हम पहुंच जाते हैं, तो लोगों का हुजूम वहाँ हम पर अटैक भी करता है और हमें अपने तरीके से काम करने नहीं देते हैं। उस वजह से भी वहाँ आग फैलने का एहतिमाल रहता है। दूसरी बात यह है कि चूँकि एक तो कंजेशन है श्रीनगर में, दूसरा अंदर गलियों में, मोहल्लों में छोटे छोटे मतलब नैरो रोड्स हैं, तो हमें दिक्कत होती है गाड़ियाँ अंदर पूरे लेने में। तो हमें बाहर ही रखनी पड़ती हैं गाड़ियाँ, वहाँ से वो लेआउट होज़ का करते हैं, हम पाइपें डालते हैं
تو اس میں بھی تھوڑا ٹائم وہاں لگتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں مطلب اس وقت اگر وہ ہمیں مدد نہیں کر پاتے ہیں یا ان کو اس قسم کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے تو پھر ہماری چیزوں کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. مطلب اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ہی ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں خود لوگ پائپیں لے جاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, خود ان کو انرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بعد میں اس میں بھی ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے اور تب تک آگ پھیل جاتی ہے. تو لوگوں سے خاص کر میری ریکویسٹ ہوگی کہ لوگ اطمینان سے رہے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اس سے انشاءاللہ الرحمن اس میں ڈیمیج میں کمی ہوگی نہ کہ بڑھوتری. جی سر, اگر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں اسپیشلی ونٹرز کے دوران تو کتنا کوئک ہوتا ہے, کتنا کوئک رسپانس لوگ اویل کرتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کو کوئی کال موصول ہوتی ہے کسی سری نگر کے علاقوں سے, کوئی دور علاقہ ہوتا ہے, تو کتنا جلدی ان تک کی جو سروس ہے پہنچ جاتی ہے؟ اس میں ونٹر یا سمر کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ونٹر ہو یا سمر ہو, وی آر کمیٹیڈ. ہم جو ہی ہمیں کال ملتی ہے نارملی وی آر سپوزڈ ٹو ٹرن آؤٹ ود ان 1 منٹ. 1 منٹ میں ہماری گاڑی ہمارے اسٹیشن سے باہر جانی چاہیے. یہ ہمارا ایک اصول ہے, ایک طریقہ ہے, ایک پری ڈٹرمائنڈ ایک اسٹینڈنگ آرڈرس ہیں ہمارے. تو اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی ہے. وہ ونٹر ہو یا سمر ہو, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے لوگ گاڑیوں میں چڑھتے ہیں کبھی کبھار ان کے بوٹس یا ان کی یونیفارم وغیرہ وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ گاڑی میں چلتے گاڑی چلتی رہتی ہے تو یہ اپنے وہ یونیفارم ایکوپمنٹس وغیرہ لگاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں کبھی دیر نہیں ہوتی ہے. ہاں صرف یہ بات ہو سکتی ہے کہ ادھر سے ہی لیٹ میسیج آ سکتی, تو ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آگ لگی ہوئی. اٹ از ڈیو ٹو کیئر لیسنس آف وی پیپل, کہ گھر میں گیس ایسے ہی آن رکھا یا یہی بجلی کے جو بھی گیجٹس ہیں ان کو خود سو گئے تو ان کو آن رکھا ہے, یا بجلی کی تاریں ہیں جو 30 سال 25 سال پرانی ہے تو ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی یہ شارٹ سرکٹنگ اور آگ لگتی ہے. اور آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اگرچہ ہماری بلڈنگس یا مکان ہمارے جو ہیں اگرچہ آپ پختہ بنے ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں, کنکریٹ کا ہوتا ہے, سلیب بھی ہوتی ہے, باقی چیزیں بھی, لیکن اندر سے پھر ہم وہی پینلنگ وغیرہ کرتے ہیں. ایون کچن میں بھی پینلنگ کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ سورس آف اگنیشن بن جاتا ہے, تو ادھر جو ہی آگ لگ جاتی ہے تو وہ پورے مکان میں پھیل جاتا ہے. سر میرا ایک آخری سوال آپ سے رہے گا کہ ہم نے دیکھا کالجوں میں جو ہے اب ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اویئر کیا جاتا ہے, کیا یہ خالی کالجوں تک ہی محدود ہے یہ اویئرنیس, یا پھر جو رورل ایریاز ہے یا باقی جو ہماری خواتین طبقہ ہے ان کے لیے کوئی دیگر ایسی اویئرنیس پروگرامز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک چیز ہے, ہمارے مطلب یہ جو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارے ڈی جی صاحب ہیں ان کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے اس وقت بھی کہ ہم کم سے کم ہفتے میں ایک بار ایک سکول میں جائیں, وہاں اویئرنیس لوگوں کو دیں, چونکہ بیسک وہیں سے شروع ہوتا ہے. جب ایک بچہ کہیں پر کچھ سیکھتا ہے وہ گھر والوں کو بھی سکھاتا ہے. ایک بچہ اگر کچھ سیکھے گا فائر فائٹنگ کے بارے میں یا فائر پریونشن کے بارے میں تو وہ گھر جا کر اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہنوں کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے. اس لیے یہ بیسٹ میڈیم ہے جو ہمارے ڈی جی صاحب نے ہمیں مطلب ہدایت دی ہے, اور سرکولر نکالا ہے کہ ہر بدوار کو, آج بدوار ہے, بہت ساری جگہوں پر ہمارے اویئرنیس پروگرام اس وقت بھی چل رہے ہیں. یہ ایک ریگولر فنامنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں پر ہی بھی ہم جاتے ہیں, مطلب ہاسپٹلز ہیں ہمارے تو وہاں بھی جاتے ہیں, یا کہیں آرمڈ فورسز کے ساتھ بھی ہم انٹریکشن کے ساتھ ساتھ یہ اویئرنیس کا پروگرام بھی کرتے ہیں, یا میوچول فائر فائٹنگ ڈرلز بھی آرمی کے ساتھ یا باقی ایجنسیز کے ساتھ. یہاں ڈیپوز ہیں ہمارے آئل کے, ان کے ساتھ ہم ڈرل کرتے ہیں, ان کو بھی سکھاتے ہیں اور وہ بھی سیکھ جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینٹین اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیز آئل انسٹالیشنز فرام فائر سیفٹی پوائنٹ آف ویو. ان کو ہدایت بھی ساتھ دیتے ہیں. یہ ہمارا فنامنا سال بھر چلتا رہتا ہے, اور یہ ضروری ہے. آپ کا جیسا آپ نے سوال کیا کہ یہ ہر ایک اسٹیبلشمنٹ میں ہونا چاہیے. مطلب آج ہم نے کل ہی یہاں
یہ جو SMHS ہاسپٹل ہے اگلے ہفتے وہاں ہم ایک اویئرنیس پروگرام اور ساتھ ہی ایک ڈرل کرنا چاہتے ہیں واک ایکسرسائز. تو اس میں ڈاکٹرس یا میڈیکل سٹاف جو ہوگا وہاں کا ان کو بھی ہم اویئر کریں گے, اور چونکہ وہاں کچھ گیجٹس آلریڈی لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم سکھائیں گے کہ ہاؤ ٹو آپریٹ دیز گیجٹس, فائر فائٹنگ ایکوپمنٹس. تو یہ ہر طریقے سے جاری ہے. تو اویئرنیس ہمارا ایک اہم موٹیو ہے. اس فائر فائٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اویئر کرتے رہتے ہیں. اس وقت بھی یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ بھی ایک ٹائپ سے آپ کی بھی کوشش ہے, ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات ہے سمجھنے کی یہی ہے کہ 99% آف دا فائر انسیڈنٹس ٹیک پلیس اور ہیپن ڈیو ٹو آور کیئرلیسنس. تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 سال کے بعد ہمارا دماغ ٹھیک ٹھاک پلا ہوا ہوتا ہے, تو ہم اچھے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. رات کو ٹھیک ہے اپنے آپ کو گرم کرنا ہے, لیکن اس کے بعد اس ہیٹر کو یا بوائلر کو یا باقی جو بھی گیجٹس ہیں, سٹو ہے, گیس سٹو ہے وغیرہ, ان کو بند کر کے رکھیں, پھر سو جائے آرام سے. یہ سوچنا چاہے کہ رات کے وقت جب وولٹیج بڑھ جاتی ہے تو یہ لوڈ جو بڑھ جاتا ہے ہمارے گیجٹس پر, وہ تاریں جو ہیں وہ اتنا لوڈ برداشت نہیں, ان میں شارٹ سرکٹنگ بالکل اس کا احتمال رہتا ہے. ساتھ ساتھ جب ہمارے پردے ہیں مکان میں یا لکڑی کے وہ سیلنگ ہو یا یہ فلورنگ ہو یا اس میں پینلنگ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں, تو اس میں جو ہی معمولی سی بھی سپارک ہوتی ہے وہاں تو آگ لگ جاتی ہے. وہ چھوٹا ہی آگ بڑا بن جاتا ہے. لہذا ان چیزوں کا اہتمام کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں ہم قابو پا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں لوگوں کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنی بھی ڈیزاسٹرس ہیں, مجھے لگتا ہے فائر جو ہے چونکہ یہ ایک ریگولر روز لگتا رہتا ہے. آج بھی ہمارے 17 فائر انسیڈنٹس یا 18 فائر انسیڈنٹس ہمارے ویلی میں لگے ہوئے تھے کل سے, یعنی 24 گھنٹوں کا. تو لہٰذا یہ اس سے زیادہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیزاسٹر. اگر اس سال کی بات کریں یا اس مہینے کی اسپیشلی بات کروں, کتنے آگ کی واردات جو ہے آپ کے نظر؟ دیکھیے میں اس میں یہ بتاؤں چونکہ اسٹیٹسٹکس میرے پاس ابھی نہیں ہے اس مہینے کی, لیکن آپ ابھی ہمارے سے لے سکتے ہیں, دفتر میں اویلیبل ہے. میری فائل میں بھی پڑا ہے تو لیکن نکالنا ہے اب, چونکہ 200-300 آگ لگتے ہیں ہر مہینے. 200-300 آگ ویلی میں لگتے ہی لگتے ہیں. تو اس میں چھوٹے آگ بھی ہیں, کہیں ٹرانسفارمر بھی ہے, مطلب چھوٹے موٹے آگ بھی اس میں ہوتے ہیں. کہیں گیس سلنڈر اکیلا انوالو ہوتا ہے تو ہم کمرے میں داخل ہو کے اس کو بجھاتے ہیں. وہ بھی ایک فائر انسیڈنٹ. کبھی 2-3 مکان بھی اس میں ہوتے ہیں, 4-5 مکان بھی ہوتے ہیں. تو یہ بڑے چھوٹے ملا کے 200-300 آگ لگ ہی جاتے ہیں. مطلب آج کی بات ہے, مطلب 15 یا 16 آگ جب ایک دن کے ہیں تو اس کا مطلب ہے 450 مہینے کے. لیکن کبھی 2 ہی 3 ہی 4 ہی ہوتے ہیں انسیڈنٹس. لہٰذا یہ تو ایک ریگولر فنامنا ہے, تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہی بڑی میری میسیج ہوگی. احتیاط انسان کی سب سے بڑی چیز ہے, اور اگر ہم احتیاط برتیں تو شاید یہ جو وادی کشمیر کے اندر تقریباً ہر مہینے کے 2-4 سے آگ کے واردات, آتش زدگی کے واقعات ہماری نظر میں آتے ہیں, وہ بچ سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں, اپنی مالیت کو بھی بچا سکتے ہیں, اور اپنے آشیانے کو بھی اس آتش زدگی کے خطرناک واقعات سے بچا سکتے ہیں. نیوز ناؤ میں آگے بھی بات کریں گے. مزید رپورٹس کے لیے مجھے دیجیے اجازت. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.